نے بھی سنا نہیں ہے، میں کلاس کے بعد سنتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربش اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے آج انشاءاللہ تعالی فعل مضارع کو آغاز کرنا ہے۔ فعل مضارع جیسے کہ ہمیں نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک فعل ہے، ایک ایکشن ورڈ ہے، اور جو اس کے اندر ہمیں یہ تو ہم لوگ آلریڈی ماشاءاللہ پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ دو زمانے ایک ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اردو میں، انگلش میں ہمارے پاس 3 زمانے ہیں، جس کے اندر پاسٹ ہے، ماضی، پریزنٹ ہے، حال، اور فیوچر ہے، مستقبل۔ لیکن عربی کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف 2 زمانے رکھے ہوئے ہیں، ایک جو گزر چکا۔ قرآن مجید کے اندر جتنے احکامات، واقعات ہوتے ہیں وہ اسی پاسٹ، ماضی میں ہوتے ہیں۔ جنگ احد کا ذکر، جنگ خندق کا ذکر، جو ہے ہمارے یوسف علیہ السلام کا کوئی واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، جس سے پورا قرآن پورا بھرا پڑا ہے، حضرت موسیٰ کے قصے۔ تو جو بھی واقعات، قصے، کہانیاں ہوتی ہیں وہ سب کے سب ماضی کے اندر، پاسٹ کے اندر ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنا بچپن کا بھی یاد ہے کہ ہم لوگ جو ہے کوئی لیٹر، کوئی خط، کوئی واقعہ، کوئی سٹوری، سب کچھ جو ہے نا وہ ہم ماضی یا پاسٹ میں لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید کا بھی اسلوب یہی ہے کہ سارے قصے، کہانیاں جو ہیں وہ پاسٹ میں لکھی جاتی تھیں۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے وہ زمانہ حال کا، یعنی کہ جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، بات کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہ ہمارا حال ہے۔ اور مستقبل جو آنے والا زمانہ ہے۔ تو اردو اور انگلش میں یہ 2 علیحدہ علیحدہ سے زمانے ہیں، لیکن عربی میں ایک ہی زمانہ ہے جس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں، اور اس میں حال و مستقبل دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہم آلریڈی ماشاءاللہ سارے آپ لوگ جانتے ہو۔ پھر میں نے فعل مضارع کے آگے، یعنی کہ پہلے میں نے فعل لکھا، اس کا مطلب یہ ایکشن ورڈ ہے، اس میں کوئی کام کیا جا رہا ہے، تو اس کو ہم ورب کہیں گے۔ ناؤن ہوتا ہے نام، اور ورب ہوتا ہے کام، تو یہ بیسیکلی ورب ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہمارے پاس حال اور مستقبل 2 زمانے پائے جاتے ہیں، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اور پھر ہم نے یہ کہا کہ اس کے آگے ایک ورڈ لکھا ہوا ہے معروف۔ معروف کے بارے میں نے کل بتایا تھا کہ معروف وہ والا فعل ہوتا ہے، چاہے وہ ماضی کا ہو، چاہے وہ مضارع کا ہو، کہ جس کے اندر فعل کے ساتھ ایک فاعل بھی موجود ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا جب بھی فعل ہوتا ہے تو فعل اکیلا نہیں ہو سکتا۔ فعل کسی کام کو، کسی ایکشن کو کہتے ہیں، تو خود بخود تو کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کن کہیں اور فیکون ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کو بھی کن کہیں گے، کوئی آرڈر کسی کو دیں گے تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہاں پہ جو ہے کوئی بھی ایکشن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کوئی اس ایکشن کو کرنے والا موجود نہ ہو۔ تو اس لیے ہر فعل کے ساتھ ایک فاعل ہوتا ہے، اور وہ اس فعل کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اندر موجود ہوتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، فاعل، اور وہ ہمیشہ اس میں ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے، ہڈن فاعل ہوتا ہے۔ تو ایسے فعل کو جس کے اندر ایک ہڈن اس میں ضمیر موجود ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، فعل مضارع معروف۔ اب معروف کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اور مجہول کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ والا فعل ہوتا ہے جس کے اندر
فائل کے بجائے ایک مفعول اسم ضمیر کی صورت میں موجود ہوتی ہے. ابھی کیونکہ ہم معروف کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے فعل بالفاعل. ہمیں ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل بالفاعل. وہ فعل جس کے اندر بے زیر بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور ال خاص کے لیے، اور فاعل بالفاعل. ضمیر اسم ضمیر فعل بالفاعل. تو یہ ہمارے پاس ورڈ موجود ہوگا. تو اس کے اندر ایک فاعل ضمیر کی صورت میں موجود ہوگا. تو اب اس کے بعد ہم نے اس کی گردان کرنی ہے. اور گردان کے بارے میں آپ کو جیسے بتایا تھا میں نے کہ بہت ہی آسان، کہ سب سے پہلے ایک ہی سانچہ ہے جو ہم گردان کے لیے لکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے عدد لکھنا ہوتا ہے ٹاپ کے اوپر. اور عدد میں جو ہے ہمارے پاس 3 عدد ہوتے ہیں. یہ بھی عربی میں ایک فرق چیز ہے کہ اردو اور انگلش میں ہمارے پاس واحد ہوتا ہے، اور پھر سنگولر، اور پھر جمع آ جاتا ہے پلورل. جبکہ عربی میں واحد کے بعد 2 چیزوں کے لیے بھی ورڈز بنے ہوئے ہیں. واحد کے بعد تثنیہ ڈیول آتا ہے، جس میں دو عدد ہوتا ہے، یعنی کہ 2 کرسیاں، 2 قلم، 2 کتابیں، 2 میز، 2 چاند، 2 ستارے، 2 لڑکے، 2 لڑکیاں، 2 امی، 2 ابو. تو 2 کے بعد 2 سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں، یا سب کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں جمع یا پلورل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کے پاس سنگولر ہے، اور پھر ہمارے پاس ڈیول ہے، اور پھر ہمارے پاس پلورل ہے. تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. یہ ہم ٹاپ پہ لکھتے ہیں، اور رائٹ سے نیچے کی طرف ہمیں پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے. ایک تو عدد ہوتا ہے جو رائٹ سے لیفٹ جا رہا ہوتا ہے اوپر ٹاپ پہ. پھر ہمارے پاس جنس ہوتی ہے، جس کو ہم جینڈر کہتے ہیں، میسکولن اور فیمینن. تو ہمارے پاس جنس ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس گروپ ہوتا ہے. تو جنس میں ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مذکر کی لائن آتی ہے. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے مذکر کو 1 درجہ بلندی دی ہے. اور غائب گروپ، جس کو ہم غیر حاضر بھی کہتے ہیں، وہ لوگ جو موجود نہ ہوں. اس کے بعد مؤنث آ جاتا ہے. مؤنث ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، مذکر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس حاضر کا گروپ آ جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح آپ سب آج کلاس میں حاضر ہو تو آپ سارے حاضر گروپ ہو. حاضر مذکر پہلے آئے گا، اور حاضر مؤنث نیچے آئے گی. تو ہم نے کہا کہ ہمیشہ مذکر پہلے اور مؤنث بعد میں آتا ہے. مذکر اوپر ہوتا ہے، مؤنث نیچے ہوتی ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مذکر کو 1 درجہ بلندی دی ہے مؤنث کے اوپر. اور اس وجہ سے نہیں، نہ اجر میں، نہ گناہ میں، نہ ثواب میں، بلکہ اس وجہ سے کہ جس کا قرآن میں ذکر کر دیا کہ وہ آپ کے لیے کما کے لاتا ہے اور آپ کو کھلاتا پلاتا ہے. گھر کا سربراہ ہوتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا ہے. اور اگر وہ یہ رول پلے نہیں کر رہا تو پھر ظاہری بات ہے اس کی وہ مقام بھی باقی قائم نہیں رہتا. نہ اس کو وہ عزت دی جاتی ہے، نہ اس کو وہ مقام دیا جاتا ہے. ان گھروں میں جہاں پہ مرد نشے کے اندر پڑے رہتے ہیں، یا اپنی اس ڈیوٹی سے پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، یا وہ ایسا جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ان کو رکھا اس کو وہ مکمل نہیں کر رہے ہوتے.
تو یہ مذکر اور مؤنث ایک ہی گروپ ہے. تو کل ہماری 5 لائنز ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک سانچہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. کوئی بھی گردان ہو، ماضی کی ہو، معروف کی ہو، یا ماضی مجہول کی ہو، یا مضارع معروف کی ہو، یا مضارع مجہول کی ہو. اب جو اس کے درمیان میں جتنے بھی الفاظ لکھے جائیں گے جو کہ 15 ہوں گے، اور میں نے جیسے کہ کل بتایا تھا کہ یہ صیغے کہلاتے ہیں. گردان کے جو الفاظ ہیں یہ 15 ہیں اور صیغے کہلاتے ہیں. ان کو صیغے کہا جاتا ہے. اور میں نے جیسے کل بتایا تھا کہ صیغوں کے اندر ہم نے 3 چیزیں بتانی ہوتی ہیں، اور وہ 3 چیزیں جو ہیں آپ کو گردان کے اوپر اس وقت نظر آ رہی ہیں. یعنی کہ سب سے اوپر آپ کو عدد نظر آ رہا ہے، واحد، تثنیہ، جمع. تو صیغے کے اندر آپ کو سب سے پہلے یہی بتانا ہوتا ہے کہ عدد کیا ہے. ہم کہتے ہیں واحد یا تثنیہ یا جمع. تو صیغے کے اندر سب سے پہلے آپ کو عدد بتانا ہے. اور رائٹ پہ آپ دیکھو جینڈر یا جنس آ گئی. نمبر 2 پہ ہمیں جنس بتانی ہے کہ وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. ہم کہتے ہیں واحد مذکر یا جمع مؤنث. تو پہلے ہم نے عدد بتایا، اس کا سیکونس بھی ہم ایسے ہی رکھیں گے کہ پہلے ہم عدد بولتے ہیں، اس کے بعد جنس بولتے ہیں، آخر میں گروپ کا ذکر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں واحد مذکر غائب، یا ہم کہتے ہیں جمع مؤنث حاضر، یا واحد متکلم. تو اس طرح سے ہم یہ 3 جوابات جو ہیں وہ دیتے ہیں جب کوئی ہمارے سے صیغہ پوچھے. تو صیغے میں یہ 3 چیزیں آتی ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ کے دماغ سے نکل جائیں تو فوراً آپ نے اپنی گردان کو یاد کرنا ہے، اور گردان کی جو ہیڈنگز ہیں ٹاپ پہ اور رائٹ پہ، ان کے بارے میں سوچنا ہے، اور یہی 3 جوابات آپ نے اس کے اندر صیغے کے اندر بتانے ہوتے ہیں. تو آپ کو فوراً سے یاد آ جائے گا. تو یہ ہماری آگئی اگلی بات. اب اس کے اندر جو ہے اب ہم اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس سنگولر واحد ہے، عدد، اور جنس مذکر کی ہے، اور غائب یا غیر حاضر ہے. تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارا مضارع ہے اس کی اینڈنگ اسم کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسم کی شکل جیسا ہوتا ہے. جس طرح اسم ہم نے کہا کہ ایک ہمارے پاس اسم ہے، مثال کے طور پہ کافر. تو کافر کو جب ہم نے جمع تسنیہ بنانا ہے تو ہم آگے الف نون لگا کے کیا کر دیں گے، کافران بنا دیں گے. پھر ہم نے جمع بنانا ہے تو اس کے آگے واو نون لگا دیں گے تو کافرونا ہو جائے گا. تو یہی الف نون واو نون جو ہے اس کا استعمال یہاں پہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے مذکر کی لائن بنا لیتے ہیں کہ جو بھی میرے پاس ورڈ ہوگا میں نے ایک مادہ لینا ہے. اور کیونکہ میں نے کل آپ کو بتایا کہ ہم ثلاثی مجرد کر رہے ہیں، ثلاثی میننگ 3، اور مجرد کا مطلب ہوتا ہے only 3، صرف 3. تو صرف 3 حرفی مادہ لیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے یہاں پہ لیا، مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں ضرب، ضاد، را، با، یہ روٹ ورڈ لے لیا. تو اب اس 3 حرفی مادے سے ہم نے لفظ تیار کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے، کیونکہ یہ ثلاثی مجرد ہے، اس میں مور دین 3 نہیں ہو سکتے. ثلاثی مجرد only 3. ٹھیک ہے، ثلاثی کا مطلب 3، مجرد کا مطلب only، صرف 3. تو صرف 3 جو ہے وہ حروف سے مل کے ورڈ بنے گا. اس کے بعد ہم عدد یا جنس کے مطابق الف نون، واو نون، یا نون، یا کچھ بھی اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے.
اور ثلاثی مزید فی کے بارے میں نے کل بتایا تھا کہ اس میں 3 حرفی مادے کے علاوہ بھی کچھ ایڈ ہوا ہوتا ہے، کچھ داخل کیا گیا ہوتا ہے مادے کے اندر، پھر ہمارا ورڈ بنتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم ثلاثی یعنی کہ 3 مزید مور دین 3 یعنی کہ 3 سے زیادہ حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف 3 حرفی مادہ ہوگا، اس کے علاوہ جو ہم ایڈ کریں گے وہ عدد یا جنس کے لیے کریں گے۔ اب پہلا ورڈ میرا مذکر کا میں لکھنے لگی ہوں، میں نے اب مادہ لے لیا ضاد رابا۔ اچھا، ایک اور ضروری بات جو میں نے نہیں ذکر کی کہ ہمیں پتا تھا کہ ماضی اور مضارع کا فرق کیسے پتہ چلتا ہے، کہ ہم نے کہا تھا کہ جو ماضی ہوتا ہے اس میں مادے کے بعد چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا ماضی سے پہلے کچھ ایڈ نہیں ہوا ہوتا، مثلا کہ ہمارا لفظ ہے ضربہ، ضربہ، تو اس کے بعد ہم ایڈ کرتے ہیں کہ ضربا، ضربو، ٹھیک ہے؟ یا ضربنا، یا ضرب تنا، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہو جو بھی ایڈ ہو رہا ہے وہ اس کے بعد ایڈ ہو رہا ہے، یعنی کہ مادے کے بعد ایڈ ہو رہا ہے۔ لیکن جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کے نشانی ہم نے یہ سیکھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد ایک لفظ میں نے یتان بنایا ہوا ہے، لیکن کسی میں اور کورس میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے ورڈ اتنی بنایا ہوا تھا، تو جس کو جو آسان لگے وہ یاد کر لے، اتنی، ٹھیک ہے؟ اور میں نے ورڈ بنایا ہوا ہے یتان، یعنی کہ یہ 4 حروف ہیں، یا تا کو میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں، خود لمبا کر رہی ہوں، ت، اب یہ الف نہیں ہے، یاد رکھنا ہے کہ یہ حمزہ ہے، حمزہ یا تا حمزہ نون۔ تو جو بھی ہمارا فعل مضارع ہوتا ہے اس کی نشانی ہی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو مادہ ہے اس سے پہلے ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حروف لازمی ہوگا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں لفظ کو توڑنا سیکھیں۔ آپ جب لفظ توڑتے ہیں اور آپ کو توڑنے کے بعد روٹ ورڈ ڈھونڈتے ہیں، اس کو سرکل کرتے ہیں، اور تو پھر اس کے شروع اور اس کے آخر میں جو بھی اضافی چیزیں ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ میں کیا ہوں۔ اب فعل ماضی کا جب آپ لفظ توڑ کے روٹ ورڈ تلاش کرو گے تو آپ کو شروع میں روٹ ورڈ مل جائے گا اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو آپ کو نشانی مل گئی کہ یہ فعل ماضی ہے، کیونکہ فعل ماضی میں آپ نے سیکھا کہ بعد میں چیزیں لگتی ہیں، اور اگر آپ نے ورڈ توڑ کے روٹ ورڈ تلاش کر لیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے پیچھے یتان یا اتنی میں سے کوئی ایک حرف لگا ہوا ہے، یا تا حمزہ نون، تو اب آپ کو فوراً یہ نشانی مل گئی کہ میں ماضی نہیں ہو سکتی، بلکہ میں جو میرا سیگا ہے وہ فعل مضارع کا ہے۔ یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ت کا مطلب ہوتا ہے تم، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے، اور حمزہ کا مطلب ہوتا ہے میں، یہ تو آپ لوگ سب اب ماشاءاللہ جانتے ہو، اور نون کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ تو حمزہ میں کے لیے، واحد کے لیے، آئے کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ یہ جو وہ ہے اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ اس میں ہی آ سکتا ہے، اردو میں تمہارا ایک ہی ورڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انگلش میں ہمارے کافی ورڈز یوز ہو جاتے ہیں، مثلا ہی، شی،
دے، ٹھیک ہے. اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سارے ورڈ، دوز ہو سکتا ہے، دیم ہو سکتا ہے، بہت سارے ورڈز ہیں جو کہ یہاں پہ استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن اردو میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بس ایک ہی ورڈ ہے وہ، چاہے ایک ہو، دو ہو، سب ہوں، مذکر ہو، مؤنث ہو، سب کے لیے بس وہ کا ورڈ آ جاتا ہے. اسی طرح جو ت ہے اس کا یو ہے. اب یہاں پہ انگلش میں بھی ایک ہی ورڈ ہے اور ہم کہتے ہیں اردو میں تم. ہمارا اردو میں ورڈ تم ہے. ہم تم ہی بولتے ہیں چاہے ایک ہو، چاہے دو ہو، چاہے زیادہ ہو. ٹھیک ہے، ہم علیحدہ علیحدہ ورڈ استعمال نہیں کرتے. یا تو کا ورڈ آ جاتا ہے اردو میں بھی، تو یا تم. تو زیادہ تر پنجابی میں استعمال ہوتا ہے. تو ت جو ہے انگلش میں یو، اردو میں موسٹلی تم کا ورڈ استعمال ہو جاتا ہے. اور جو آئے ہے حمزہ، جس کو ہم جانتے ہیں حمزہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے. ایک حمزہ حمزہ کی طرح بھی لکھا جاتا ہے اور ایک حمزہ الف لکھ کے اس کے اوپر بھی. جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی الف کے اوپر جیسے ہی کوئی حرکت آتی ہے، چاہے زبر کی ہو، چاہے زیر کی ہو، چاہے پیش کی ہو، چاہے ساکن کی ہو، کسی بھی الف پہ جیسے ہی کوئی حرکت آتی ہے وہ اب الف نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کی جگہ پہ وہ حمزہ بن جائے گا. تو حمزہ لکھنے کے یہ 5 انداز ہیں. ٹھیک ہے، ایک خالی حمزہ، ایک الف کے اوپر زبر، الف کے نیچے زیر، الف کے اوپر پیش اور الف کے اوپر ساکن. ان سب کو ہم حمزہ کہتے ہیں. تو حمزہ جو ہے وہ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ الف جو ہے وہ زبر والا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ کیسز میں الف جو ہے وہ پیش والا استعمال ہوتا ہے. تو یہ حمزہ 2 شکلوں میں نظر آئے گا، یا زبر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ. علامت مضارع کی بات کر رہی ہوں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علامت مضارع، یعنی کہ مضارع کی علامت. اور جو نون ہے اس کا مطلب ہے ہم، اور انگلش میں ہم کہیں گے وی. تو یہ 4 علامت مضارع ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں علامت مضارع. یہ سارا کچھ میں نے آپ لوگوں کو بہت پہلے پڑھایا ہوا ہے اور بہت ڈیٹیل میں پڑھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چاروں جو ہیں یہ علامت ہیں مضارع ہونے کی، اور ان کے بغیر کوئی بھی ورڈ مضارع نہیں بن سکتا جب تک کہ ان 4 میں سے کوئی ایک لیٹر وہاں پہ موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری 4 ہماری علامت مضارع ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم نے ورڈ بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم نے علامت مضارع لینی ہے. یہاں پہ میں واحد مذکر غائب بنا رہی ہوں. اب غائب کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہا جاتا ہے؟ غائب کے لیے میں تم کا ورڈ تو نہیں یوز کر سکتی نا. نہ میں غائب کے لیے میں کا ورڈ یوز کر سکتی ہوں، نہ ہم کا ورڈ یوز کر سکتی ہوں. تو اب میں کون سی علامت استعمال کروں گی؟ یہ والی، وہ. اب ترجمہ بھی جب آپ دیکھو گے نا تو آپ بڑی آسانی ہو جائے گی کہ میرے پاس جو 3 چیزیں ہیں، عدد یعنی کہ واحد، جنس مذکر یا مؤنث، اور گروپ غائب، تو اسی طرح سے ہمارا ترجمہ ہوگا. غائب سے میں اٹھا لوں گی وہ، اور واحد سے اٹھا لوں گی ایک، وہ ایک مذکر. کیا ترجمہ کر رہی ہوں؟ وہ ایک مذکر یا اس ایک مذکر. وہ کے ساتھ اس کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے. اس یا ان یا انہوں، یہ ورڈز بھی استعمال ہوتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا ورڈ.
کہ ورڈ کیا ہے، آپ کا ترجمہ کیا بن رہا ہے. تو اب ہمارے پاس ان تینوں کا ہم ایک ایک ترجمہ لیں گے. وہ ایک مذکر یا اس ایک مذکر، اور ہم نے کہا اس کے اندر کیونکہ فاعل موجود ہے تو فاعل کے ساتھ نے کا ورڈ آتا ہے. اس ایک مذکر نے یا وہ ایک مذکر نے. اب ورڈ ہم نے اٹھایا ہے ضربہ، اور ضربہ سے پہلے میں نے کہا کہ یا ضرور لگانی پڑے گی، یا لگا دی کیونکہ غائب گروپ ہے. آگے میرا ورڈ روٹ ورڈ لکھ دیا، تو یہ میرا جو ہے ورڈ تیار ہو گیا. یعنی کہ میں نے یا لیا، اس کے بعد میں نے کیا کیا، روٹ ورڈ لکھ دیا. اب حرکات کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. جو ہمارا معروف ہوتا ہے اس کی یتان علامت مضارع پہ ہمیشہ زبر آتی ہے، اور اس کا جو نیکسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی موسٹلی جو ابھی ثلاثی مجرد ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ساکن ہوتا ہے. مزید فی کے رولز فرق ہے. تو علامت مضارع زبر والی، اور جو نیکسٹ لیٹر ہے جو فا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو پہلا روٹ لیٹر ہوتا ہے وہ ساکن ہے. اور یضربو، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید کے اندر جو آئین کلمہ ہے وہ تین طرح سے آ سکتا ہے. کہیں آپ کو زیر والا ملے گا، کہیں آپ کو زبر والا ملے گا، اور کہیں آپ کو پیش والا ملے گا. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق کس گروپ سے ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھاؤں گی، اور پھر ہمیں اس کو جو ہے اس کے مطابق حرکت دینی ہوتی ہے آئین کلمہ کو. یہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری اگلی کلاس میں سناؤں گی. تو سب سے پہلا ورڈ آ گیا یا، اور اس کے بعد روٹ ورڈ لکھ کے ابھی ہمارا فکس قاعدہ ہے یضربو، حرکات ہماری چینج نہیں ہوں گی. اب اسی کو ہم جب ہم مذکر بنائیں گے، مذکر کا حاضر کی شکل لیں گے، تو اب وہ کے لیے میں نے، غائب کے لیے میں نے یا لگایا، تو اب میں نے حاضر کے لیے علامت مضارع ت لگا دی، اور باقی ورڈ پورا کا پورا ویسے ہی رہے گا. تضربو، ٹھیک ہو گیا. یضربو، تضربو. اور متکلم جو ہے وہ کیونکہ میں کا میننگ دینا ہے آپ نے، تو اس کا پہلا جو متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ حمزہ آتا ہے. تو حمزہ لگا کے آپ نے وہی ورڈ بول دینا ہے اضربو. کوئی مشکل بات ہے؟ روٹ ورڈ لیا، روٹ ورڈ کے بس آپ علامت مضارع بدلتے جا رہے ہو اور آپ کا ورڈ تیار ہوتا جا رہا ہے. یضربو، یا سے لیا وہ، اور میں نے کہا کہ یہ تینوں جو سائیڈز ہیں اس سے ایک ایک ترجمہ اٹھا لینا ہے. غائب سے لیا وہ یا اس، واحد سے لیا ایک، اور جن سے لیا مذکر، وہ ایک مذکر یا اس ایک مذکر. آگے ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک ہڈن ضمیر ہوتی ہے جو کہ ہوا ہے، تو اس سے ہم ترجمہ لے لیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو تین ترجمے ہم کر رہے ہیں وہ ہوا کے کر رہے ہیں کہ اس ایک مذکر نے یا وہ ایک مذکر نے ضربہ مارا. تو کیا ترجمہ بن گیا؟ اب میں نے کہا تھا دو طرح سے ہو سکتا ہے، وہ بھی اور اس بھی. ہم دیکھیں گے کس سے بہتر ترجمہ بن رہا ہے، اس ایک مذکر نے مارا کہ وہ ایک مذکر نے مارا. افشان بتاؤ، افشان شان. اس ایک مذکر نے مارا. بالکل. اب آپ نے خود میچ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے کس سے صحیح درست ترجمہ آ رہا ہے. اس ایک مذکر نے مارا یا وہ ایک مذکر نے مارا. کہیں پہ وہ سے صحیح درست ترجمہ نکلے گا، کہیں اس سے نکلے گا. تو غائب کے لیے میں نے وہ یا اس لے لیا، ٹھیک ہے، اور عدد سے ایک لے لیا.
جن سے مذکر لے لیا اور ضربہ کا ترجمہ کر دیا حال اور مستقبل میں. اب کیونکہ ضربہ ماضی تھا تو اس کا ترجمہ ہوا ماضی میں کہ اس ایک مذکر نے مارا. لیکن یہاں پہ ہم مضارع پڑھ رہے ہیں جس میں ترجمہ حال اور مستقبل دونوں میں کیا جاتا ہے. تو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا. کیا ترجمہ کیا؟ وہ ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا. یا کو بھی ہٹا دیتی ہوں، مارتا ہے مارے گا، کیونکہ دونوں پائے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ ایک مذکر مارتا ہے مارے گا، وہ دو مذکر مارتے ہیں ماریں گے، وہ سب مذکر مارتے ہیں ماریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ یہ دو ترجمے ہو گئے. وہ ایک مذکر مارتا ہے مارے گا، وہ دو مذکر مارتے ہیں ماریں گے، وہ سب مذکر مارتے ہیں ماریں گے. جب آپ نے کہا تضربو تو آپ کیا ترجمہ کرو گے؟ تم ایک مذکر مارتے ہو مارو گے. تم ایک مذکر مارتے ہو مارو گے، یعنی کہ فیوچر میں. باجی جی یہ تو ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا نہیں آئے گا. جی میں وہ اردو کی جو ہے وہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے نا کہ ہم تو نہیں کرتے. جی جزاک اللہ خیر. اب آ جاتے ہیں اضربو، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں ایک مذکر یا ایک مؤنث. میم یہ اردو میں مارتا ہوگا اور گا ہوگا اگر سنگل ہے تو واحد کے لیے. تو ایک مذکر مارتا. میں نے تم جو لکھا ہوا تھا تو اس کے مطابق میں نے کیا ہے. تو ایک مذکر مارتا ہے تو ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا. تو ایک مذکر مارتا ہے مارے گا، میں ایک مذکر یا میں ایک مؤنث. مارتا ہوں یا مارتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہمارا یہ سارا ترجمہ بن جائے گا. اب جیسے میں نے کہا کہ ڈیول بنانے کے لیے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ جب ہم نے ڈیول بنانا ہوتا ہے تو اسی لفظ کے آگے الف نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. یضربو کیا بن جائے گا؟ اب بیسک ورڈ آپ نہیں چینج کر سکتے، بس آگے عدد کے مطابق آپ اضافہ کر دو گے، عدد اور جنس کے مطابق. اور میں نے کہا کہ یہ جو ہے اسم کی طرح اس کی اینڈنگ ہوتی ہے، جس طرح اسم میں کافر سے ہم کافران اور کافرون بناتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پہ بھی اسم کی طرح ہم جو یہ ورڈ ہے ہمارا بیسک بن گیا، تیار ہو گیا، اس کے آگے ہم صرف الف نون اور واو نون کا اضافہ کرنے سے اس کو دو یا سب کا میننگ دیں گے. تو میمونہ آپ بتاؤ گے یضربو کیا بن جائے گا؟
जी उस्तादा, यजरिबा। अभी मैंने क्या बताया आपको? उस्तादा मेरी बीच में कॉल आ गई, मेरा काफी मिसआज हो गया। ये काइंडली आप एक दफा रिपीट कर दें, फिर मैं बनाती हूँ। मैंने शुरू का सारा सुना है, बीच में थोड़ा मिस हुआ। तो शुरू में तो बताया था मैंने। यजरिबानी। बिल्कुल, यजरिबानी। मैंने आपको कहा है कि जो मुजारे होता है वो इसम की तरह उसकी एंडिंग होती है, अलिफ नून वाव जी नून या नून के ऊपर। जी। और तलत आप यजरिबूना। बताओगे बेटा कि इसकी प्लूरल कैसे बनेगी? यजरिबू, यजरिबानी, यजरिबूना। यजरिबूना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यजरिबू, यजरिबानी और यजरिबूना। आपको कहा था ना अल्लाह ताला ने हर यजरिबानी, चीज की यजरिबूना। निशानियां बनाई हुई हैं। तो अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? मैंने जैसे कहा कि इस्म जो है वो भी इसी तरह एंड करता है। तो अगर आनी ऊना इना वाले वर्ड्स जब भी कुरान में आएंगे, इसका मतलब है कि वो इस्म भी हो सकता है और मुजारे भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो जैसे कोई भी हमें ऐसा वर्ड मिलेगा जिसके एंड पे अलिफ नून वाव नून होगा या नून होगा, तो हम फौरन उसके स्टार्ट पे देखेंगे। अगर तो उसके स्टार्ट में हमें अल मिल जाता है, अल किसकी निशानी है? सैमा शबीर, अल किसकी निशानी है? मैम ये मार्फा है। इस्म की निशानी है ना बेटा, जी इस्म होने इसम की की निशानी निशानी। है। साइमा वारिस, मीम अजाफी किसकी निशानी है? रुखसाना परवीन, इसम की निशानी। टीचर फेल इस्म मुजारे की। की। तो अगर तो आपको वर्ड के शुरू में अल या मीम अजाफी नजर आ जाता है, तो आप फौरन उसको इस्म के तौर पे ले लोगे और इस्म का तर्जमा कर दोगे। और अगर आपको अलामत मुजारे नजर आएगी शुरू में, तो अब आपको पता चल गया कि ये तो फेल है, एक्शन वर्ड है। अब आप उसका तर्जमा फेल के तौर पे कर दोगे, लेकिन एंडिंग आपको दोनों की काफी हद तक सेम मिलेगी। पॉइंट समझा पाई हूं? लफ्ज जी तक मैम, मतलब पहुंचना, कि लफ्ज को जोड़ना मतलब क्यों जरूरी है? सिर्फ मैम इनके शुरू में देखकर पता चल जाएगा कि ये फेल है कि ये बिल्कुल आगाज में मैडम देख ये के दोबारा एंडिंग लिखा दे। दोनों की सेम है। जी इसके शुरू को अलामत देख। मुजारिया मादे से पहले लगे हों तो वो फेल मुजारिया, फेल में हम बिल्कुल, करेंगे। ये जरा मेरी मुजारिया अलामत आपका मैं मुजारिया ठीक मादे से नहीं करा पहले पाई हो, इतने सालों में। मुजारिया सोरो से मुजारे अलामत मुजारे मुजारे मादे से पहले होंगे तो इसका इसका हम तर्जमा फेल में करेंगे। बिल्कुल फेल में करेंगे, जिस अभी मैंने बात की कि वो एक जी जी मुजक्कर मारता है, मारेगा। वो दो मुजक्कर मारते हैं, मारेंगे। वो सब मुजक्कर मारते हैं, जी मारेंगे। अभी क्योंकि हम ग्रामेटिकली सीख जी रहे हैं, तो हम हर लफ्ज का तर्जमा जी कर रहे हैं, वो भी, एक भी, मुजक्कर भी। लेकिन कुरान मजीद में आपको पता है कि इस तरह से तर्जमा नहीं होता। ठीक है, हम जी सिंपल कह देते हैं वो मारता है। ठीक है, लेकिन हम वो जी एक मुजक्कर, वो दो मुजक्कर, वो सब मुजक्कर, कुरान में तो ऐसे तर्जमा आपको नजर नहीं आता ना। लेकिन अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं ग्रामेटिकली, इसलिए हम एक एक चीज का तर्जमा कर रहे हैं। जब आपको आ जाएगा तो फिर कुरान में हम इतना डीपली तर्जमा नहीं करते। रेहाना तारिक, तज़रिबू का क्या तर्जमा है? तजरिबू, वो दो। अभी अभी आपको बताया ना रेहाना तारिक, मैंने बोला कौन जवाब दे रहा है? रेहाना क्लास में लगता है नहीं है। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी हाँ जी। तज़रिबू का क्या तजरिबू तर्जमा होगा?
मैम मुझे समझ नहीं आ रही अभी। मिस मैं बताऊं? बेटा प्लीज खामोश रहा करें ना, प्लीज सीख जाए मेरी बात। आपको कहा है कि जिसको नहीं आ रही, क्या उसको कोई हक नहीं सीखने का? जिसको आता है वो बता देगा, तो वो कैसे सीखेगा जिसको नहीं आता? हमने सबको साथ लेके मैं चलना है ना, वरना तो मैम मैं इसका हाथ खड़े तर्जुमा मुझे करवाऊं और नहीं आप आ लोगों रहा। से पूछती जाऊं। रैंडमली मैं क्यों पूछती हूँ? यही देखने के लिए कि किसको समझ आ रही है और किसको नहीं आ रही। मैम इसका क्या तर्जुमा होगा? समझ में नहीं आ रहा आपको मुझे। सबसे पहले मैंने कहा है ना कि शुरू में रेहाना अलामत हाँ जी, मुजारे है, ठीक है? हाँ जी, जी तो जी। अब अलामत मुजारे के मैंने मीनिंग्स बताई, या का क्या मतलब बताया आपको? जो या है उसका क्या तर्जुमा है? सॉरी मैम, यहाँ से मुझे कुछ समझ वो में नहीं आ रहा। वो बस वो आप उर्दू ठीक। उर्दू में सोचो ना, कि जब गैर हाजिर कोई होगा तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वो यूज करेंगे। वो आज वो यूज नहीं करेंगे आई, जो खैर। क्योंकि यहाँ पे वो आज नाम नहीं। हमने ये तो नहीं कहना ना रुखसाना या सितारा या अफशां, ठीक। क्योंकि नाम तो वो यूज नहीं कहेंगे। हुआ, इसके अंदर प्रोनाउन छुपा हुआ है। हाँ जी। अभी हमने ये सीखा ठीक। ना कि इसके अंदर प्रोनाउन छुपा होता है, जमीर छुप के बैठा होता है। तो अब हम जी जी। नादिया या अफशां या अकीला या बुशरा तो नहीं कह सकते, हमने जी जी वो। गायब के लिए जो उर्दू का प्रोनाउन है वो बोलना है। हाँ जी। तो वो ठीक। आपने दिल में ठीक है। सोच लेना है कि हम गैर हाजिर के लिए क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं। वो बोलते हैं, तो वो। हाँ और फिर आपको मैंने कहा ना निशानियां देखनी है। एक निशानी स्टार्ट में है, एक निशानी जी एंड जी। पे है। एंड पे है। अगर लफ्ज हाँ जी। मादे ही के ऊपर एंड हो गया तो इसका मतलब है ये वाहिद है। सही। तो वो के फौरन बाद आपने एक कह देना है। ओके। और ओके क्योंकि ठीक। पहले मुजक्कर सही से। आता है तो आपने कहना है वो एक मुजक्कर या उस एक वो एक मुजक्कर। ठीक है। अब क्योंकि मैंने कहा इसके अंदर ठीक एक है। फाइल हिडन होता है, तो फाइल के साथ ने का वर्ड लाजमी आना है। तो कहां जी। तक तर्जमा पहुंच गया? मतलब गैर हाजिर के लिए या यूज हो रहा है ना, या का मतलब वो। जी। हाँ और ठीक। क्योंकि एंड जो है वो मादे पे हो गया, इसका मतलब है एक है, सिंगुलर है। एक सिंगुलर है, ठीक है। वो एक। वो और क्योंकि एक। पहली लाइन ठीक। मुजक्कर की होती है तो वो एक मुजक्कर वो एक मुजक्कर। या फिर ड्यूल उस होगा एक तो मुजक्कर। अब वो क्योंकि इसके दो अंदर मुजक्कर। फाइल छुपा हुआ है, उसके लिए ने का वर्ड जरूर आता है। उस एक मुजक्कर ने। मुजक्कर। उसे एक मुजक्कर ने। अब ये ठीक। चार वर्ड्स हर तर्जमे से पहले आएंगे, सिर्फ क्वांटिटी बदलते जाओगे। उस एक मुजक्कर ने, उन सही। दो मुजक्करों ने, उन दो जो उन सब मुजक्कर ने, उन मुजक्करों ने। सब मुजक्करों ने। ठीक। ठीक, क्वांटिटी थैंक यू। बदलते जा रहे हो, बाकी पूरा जुमला सेम रह रहा है। बाकी जुमा। ओके। ठीक ठीक। सही। और ये सही। तीनों साइड्स पे जो हमारी है उससे हमने निकाला। पहला गायब ग्रुप तो वो या उस आ गया। फिर जी। सिंगुलर है क्योंकि मादे के बाद कुछ नहीं है, तो मीनिंग के सिंगुलर है, सही। ठीक सही है? ठीक। जी और जी। जराबा का एंड पे तर्जमा कर देना है। उस एक मुजक्कर ने, उसे एक मुजक्कर ने। जराबा ठीक। का तर्जमा कर दो। जरब लगाई। जरब जरब लगाई, मारा। बिल्कुल। उसे एक मुजक्कर ने मारा। बिल्कुल। अब क्योंकि हम हाँ ठीक। मुजारे पढ़ रहे हैं, मुजारे में माजी का तर्जमा नहीं आना, हालो हाँ जी। मुस्तकबिल का आना हालो है। मुस्तकबिल का आना है। जी जी। अब क्या जी तर्जमा ये होगा? बात उस समझ एक में आ गई मुजक्कर है। ने उस या वो एक उस एक मुजक्कर। मुजक्कर ने मारा, और वो मुजक्कर मारेगा। नहीं, मारा तो फिर पास्ट हो गया ना, हाँ। आपने मार हाल रहा में है। करना है। हाल में है। उस एक मुजक्कर ने मैंने आपको ये मार कहा था रहा ना है। कि आपने दो वर्ड्स हैं, उस और वो, आपने दोनों को लगा के देखना है कि किससे सही तर्जमा बन रहा है। अच्छा ठीक। उस अच्छा, वो मुजक्कर ने वो एक मारा। मुजक्कर। वो एक मुजक्कर ने मारा। ये मारा। फिर आप मार पास्ट में रहा जा रहे है। हो ना बेटा, पास्ट में नहीं मार जाना। रहा है। वो मार एक रहा है। मुजक्कर मुजक्कर मार रहा है और नहीं, मारेगा। मारता है, मारेगा। मारता है और मारेगा। है लेके सही। आना है ना, अपने है और गा है लेके लेके आना है। आना। वो ओके एक ठीक। मुजक्कर जी मारता जी। है, मारता मारेगा, है, मारेगा।
ٹھیک ہو گیا, صحیح. سمجھ آئیے جی آپ کو؟ جی ٹھیک, جی 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 بالکل. تھینک یو اور سو مچ. اب جب اس کے جزاک اینڈ اللہ. پہ آپ الف نون دیکھو گے, آپ نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ یہ ٹو کے لیے ہوتا ہے, ہاں جی, ڈیول کے لیے. تو وہ ایک جی, وہ دو مذکر مارتے ہیں ماریں گے, مارتے ہیں ماریں گے. اور اگر واو صحیح ہے. نون ہو تو آپ کو پتہ ہے یہ پلورل کے لیے ہوتا ہے, جی تو کیا جی ترجمہ جی. کرو گے؟ ان سب نے وہ ان سب نے مارا ہے ماریں گے. مارا ہے تو پھر مارا غلطی ہے ہوگی, وہ سب نہیں, مارتے ہیں. وہ سام مارتے ہیں اور ماریں گے. بالکل, وہ سب مارتے ہیں ماریں گے. ٹھیک. 80% ترجمہ ہم حال میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جی 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 لیکن میں نے جی جی بتایا تھا کہ جب دوزخ کا, جنت کا, آخرت کا, قبر کا, حساب کتاب کا ذکر آتا ہے قرآن میں, تو آٹومیٹکلی ہم اس کو تو فیوچر میں لے جاتے ہیں, فیوچر میں لے جاتے ہیں. جی لیکن موسٹلی 80% ہمارا حال میں ہی ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے. جی Clear جی. ہے؟ اور جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں, قصے بیان کیے جاتے ہیں, وہ پھر ماضی میں ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اب ٹھیک. باری ہے انسا گل, آپ بتاؤ تضریبو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تضریبو, جی تو ایک مذکر مارتا ہے, تو ایک مذکر مارے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا, تو ایک مذکر مارتا ہے, تو ایک مذکر مارے گا. اور بشرا ثانی, اس کو آپ نے تسنیہ بنانا ہے, ڈیول بنانا ہے, تو کیا کرو گے؟ بتاتی ہوں. اچھا, اس کو ہم بنائیں گے تجریبانی. پرفیکٹ, ماشاءاللہ, اور تضریبانی. بس صرف الف نون کا تجریبو. اضافہ کر دیا تو وہ جی آٹومیٹکلی جی کیا بن گیا, اس کا ڈیول. اور اس کا کیا ترجمہ جی کرو گے؟ جی. کریں گے تم دو مذکر مارتے ہو, تم دو مذکر ماریں گے, مارو گے. مارو گے. جی یہی بالکل بنے گا پرفیکٹ نا. ہو گیا. تم یہ پھر ہم تم لگا دیں گے نا, دو لوگ جی آگے, اب پھر تم ہم نے آ تم جائے گا. لگا دینا. جی تم. تم دو مذکر مارتے ہو مارو گے, ٹھیک ہو گیا. جی جی امت جی جی. الرقیب, آپ نے اس کی پلورل بنانی ہے. جی, تضریبونا. تضریبونا, بالکل وہی ورڈ ہے پورا, اور اس کے اینڈ پہ واو نون لگا دینے سے ہمارا جو ہے ورڈ پلورل بن جائے گا. ترجمہ کرو. تم سب مذکر مارتے ہو مارو گے. زبردست ہو گیا, تم سب مذکر مارتے ہو مارو گے. آپ نے دیکھا کہ شروع میں غائب کے لیے سارے ہی ورڈز کے شروع میں یا لگا, علامت مضارع. حاضر کے لیے ت لگا, متکلم کے لیے حمزہ لگا, واحد متکلم کے لیے, میں کے لیے, اور ہم کے لیے میں نے ابھی کیا سکھایا تھا, کیا لگتا ہے شروع میں؟ عقیلہ صادق. ہم کے لیے کیا لگتا ہے؟ نو لگتا ہے, ناظریبو. تو آپ کیا ورڈ بنے گا؟ آزریبو, ناظریبو آئے گا. بالکل, جو میں کے لیے ازریبو اور ہم کے لیے نظریبو. کوئی مشکل بات ہے اس میں؟ کتنا آسان ہے. ہم دو کے لیے بھی نظریبو اور ہم سب کے لیے بھی نظریبو, ایک ہی ورڈ ہے جو دونوں کے لیے آتا ہے, کیونکہ اردو میں تو آپ کو پتہ ہے نا, دو کے لیے کوئی ورڈ ہی نہیں ہے. تو ہم کے لیے نون, چاہے ہم دو ہوں چاہے ہم سب ہوں, ہم دو مارتے ہیں ماریں گے, ہم سب مارتے ہیں ماریں گے. نظریبو, ازریبو, نظریبو, نظریبو. تو یہ الحمدللہ آج آپ کو مذکر کی ساری شکلیں آ گئی ہیں. میم یہ ازرب لکھا نا, پہلے حمزہ آ گئی نا. جی جی, میں کے لیے تو حمزہ یہ لگتا ہے نا. میں کے لیے, اوکے ٹھیک ہے, تو پھر آگے ہم کے لیے نون کا استعمال ہوا ہے. جی, اوکے, تو جزاک اب آپ اللہ. نے دیکھا کتنا آسان ہو گیا. متکلم میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مادے کے اوپر لفظ ختم ہو جاتا ہے, یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے. صرف شروع میں علامت مضارع بدل رہی ہے, لیکن مادے پہ لفظ اینڈ ہو رہا ہے. مادے کے بعد کوئی الف نون واو نون یا نون کا اضافہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. صرف 4 حرفی مادہ ہے. متکلم کے تینوں ورڈز
صرف 4 حرفی مادے 4 حروف سے بنا ہے، یعنی کہ مادہ پلس علامت مضارع. یہ پوائنٹ دماغ میں رکھنا ہے کہ اس میں آگے کوئی الف نون تثنیہ کے لیے یا واو نون جمع کے لیے ایڈ نہیں کیا گیا. صرف 4 حروف سے مل کے یہ بنے ہیں، واحد متکلم بھی اور جمع متکلم بھی، تثنیہ متکلم بھی. کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ اب آپ لوگوں نے 2 روٹ ورڈز اور لینے ہیں، ٹائم ہمارا اوپر چلا گیا ہے. 2 روٹ ورڈ اور لینے ہیں اور ان 2 روٹ ورڈز کو یوز کرتے ہوئے یہ آپ نے 9 شکلیں تیار کرنی ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کی مؤنث کا پارٹ بنائیں گے. کلیئر ہے آپ کو؟ جی اس اور دفعہ صرف plus مذکر کا ہی بنانا ہے ہم نے. جی ترجمہ بھی ساتھ کرنا ہے آپ نے. میم مؤنث تو ابھی بیٹا میم نے پڑھایا یہ آج نہیں. میم آج ساری یہ مذکر کا آپ نے یہ کرایا نا، ساری مؤنث کا بھی مذکر آج نہیں کی ہیں. کرایا نا. متکلم ٹھیک تو سیم ٹھیک ہے ہوتا ہے نا، مؤنث بھی یہی ہوگا. ٹھیک ہے صحیح کیونکہ ہے. آپ نے اوکے دیکھا نا کہ ایک ہی ورڈ ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یوز ہو رہا ہے. جب میں کہہ رہی ہوں میں نے مارا تو اب وہ مذکر بھی بولے گا میں نے مارا، مؤنث بھی بولے گی میں نے مارا، یا ہم دونوں نے مارا، تو یہ دونوں سیم میم اس یوز کے لیے کرتے ہیں. میم ایک سوال ہے. جی میم یہ جس نے نظری بو پوچھنا میں ہے جب وہ ہم پوچھے، دونوں اور جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے بیٹا. میم نظری بو میں جو یہ جو تسنیہ کا سیرہ اور جمع کا سیرہ نہیں ہوگا؟ جی سیم ورڈ ہے، آپ اردو میں بھی دیکھو نا، چاہے 2 ہوں یا سب ہو ایک ہی وہ ہے. ہم نے مارا. ابھی تو میں آپ کو کہا ہے نا کہ گرامیٹکلی میں آپ کو سکھا رہی ہوں، تو میں ڈیپتھ میں جا رہی ہوں کہ ہم 2 نے مارا یا ہم سب نے مارا. لیکن جب آپ جی قرآن میم. پڑھتے ہو تو وہاں کبھی ایسے لکھا ہوتا ہے ہم 2 نے مارا یا ہم سب مؤنث نے مارا یا مذکر نے مارا؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا. وہاں تو ایسے لکھا ہوتا ہے نا ہم نے مارا جی میم. یا تم نے مارا یا اس نے مارا. تو وہاں ایسے تو نہیں لکھا ہوتا کہ اس ایک نے مارا یا ان 2 نے مارا یا ان سب نے مارا یا ان سب مذکروں نے مارا کہ مؤنثوں نے مارا. وہاں تو تو ان اس طرح جنرل سے لکھا ہوتا ہے نا. ہاں جی میم. تو میم اس کا نظری بان ہی نہیں ہوگا، یہ نظری بو ہی ہوگا. جب 2 بھی جی ہوں گے تب بھی یہی یہ بتا رہی ہوں آپ کو، اس لیے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے میم. کہ آپ میم نے اس دیکھا کا متکلم کے تینوں ورڈ جو ہیں وہ مادے پہ اینڈ ہو رہے ہیں. اور اس کا جو ان کا جو مؤنث آئے گا وہ نیکسٹ کلاس میں آپ بتائیں گے جی وہ انشاءاللہ اگلی کلاس انشاءاللہ. میں. انشاءاللہ. ریحانہ آپ کو اب کلیئر ہو گیا بیٹا؟ جی جی بالکل بہت اچھے سے ہو گیا. میم جزاک اللہ. میم متکلم میں ادریبو اور ندریبو ایسے بنے گا؟ بالکل ایسے ہی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ میں آپ ساروں سے بنواؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے کہا پریکٹس کر کے آئیے گا. میں ڈفرینٹ روٹ ورڈز آپ لوگوں کو دوں گی اور آپ لوگ اس کو تیار کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بہتر ہوگا کہ آپ گھر سے اپنا اپنا بنا کے لے آؤ تو آپ کو زیادہ آسانی رہے گی. پہلے سے بنا ہوگا آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ ورڈ آپ نے دینے کہ ہم نے خود لینے؟ آپ نے خود لینے ہیں تاکہ سب کے ڈفرینٹ ہوں. قرآن سے کوئی سے بھی روٹ ورڈز لے لو. قرآن سے کتنے بنانے اٹھانا ہیں؟ میں نے 3 آپ کو 3 کہا نا آئین کلمہ ٹھیک ہے. مختلف ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو ٹاپک کرانا بھول گئی ہوں، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو اس ٹاپک گردان کے بعد کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو بس آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو ہم نے 3 گروپس میں بانٹا ہوا ہے. 80% زبر کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 15% زیر کے ساتھ ہوتے ہیں، اور صرف 5% پیش کے ساتھ ہوتے ہیں. جس طرح لفظ ہے کروما، اب اس کی آئین پہ پیش ہے اور اس کے مضارع پہ بھی، ماضی پہ بھی پیش ہے، مضارع پہ بھی پیش ہے. کروما یک رومو، یک رومو. تو ہم اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے. اللہ تعالیٰ نے جن ورڈز کو جیسے بنا دیا ہمیں ویسے ہی اس کو لینا ہے. تو قرآن مجید میں اگر ہمیں سمجھ میں مطلب کہ ویسے ہمیں نہ پتا ہو تو ہم ڈکشنری میں دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح بنا ہوا ہے، زیر کے ساتھ، زبر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ. یہ انشاءاللہ میں آپ کو یہ ٹاپک یہ گردان کروانے کے بعد کراؤں گی. یہ میں نے آپ کو مس کر دی ہے، یہ پہلے پڑھانا تھا جو رہ گیا ہے. میم ہم جو پریکٹس کریں گے وہ ابھی مذکر پہ پریکٹس کریں گے ہم. جی آپ نے ابھی مذکر، میں نے مؤنث تو پڑھایا ہی نہیں نا، تو آپ کیسے بناؤ جی گے؟ ٹھیک ہے صحیح.
जज़ाक मुज़क्कर आपने ये 9 वर्ड्स तैयार करने हैं, ठीक है, और यही 9 वर्ड्स मैं आपको आपसे सुनूंगी इंशाल्लाह। क्लियर है? आइन कलमा जबर वाला लेके हम उठाएंगे ना। नहीं नहीं बेटा, आपको मैम मैंने इसमें कुरान से आपने कोई वर्ड मुजारे का देखना है और उसमें आपने हाँ जी। खुद देख लेना है कि वो वर्ड जो रूट वर्ड है वो जेर से बना हुआ है, जबर से या पेश से, उसका आइन कलेमा। अच्छा, क्योंकि आपको बताया ना, हम इसकी अपनी बात नहीं मर्जी से समझ। नहीं बदल सकते ना, अल्लाह ने डिसाइड कर लिया, अपनी मर्जी से हम्म 3 ग्रुप बना दिए हैं, हम्म, तो हम अपने से नहीं बना सकते, हमें लाजमी वही लिखना है जैसे अल्लाह ताला ने चूज किया उसको। यही वो पूछेंगे सिर्फ जबर वाले उठाने हैं या कोई भी उठा लेना? कोई भी उठा लेना है, आइन क्योंकि कलमा। हमने ये सीखी बात कि 3 तरह से कुरान में आएगा। जिस तरह जी ये ठीक है। यज़रिबू, ये जेर वाला है ना, नसरा जी यनसुरु, मैम इन सबको यतान बोलेंगे ना, हम यतान से कोई चीज निकालेंगे ना हम। अलामत मुजारे को हम यतान कह रहे हैं। अलामत मुजारिक। आपने देखा मैम ना? मुझे जी जहाँ तक समझ, जी बोलो। मैम ये कह रही हैं कि आप जो मुरक्कब लेंगे ना, उनके अंदर आपको देखना होगा कि वो कुरान में किस तरह से लिखे हैं, मुरक्कब का उनकी वर्ड जो अच्छा आपने गलत एराब है। बोल दिया बेटा, सीगा। मादा मैम। नहीं हाँ सीगा सीरा सीगा। मैम। आपको क्या है, कुरान में से सीरा, आपने मुजारे का वर्ड तलाश करना है। ठीक है मैम। जब आप कोई मुजारा तलाश कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको नजर आ जाएगा कि उसका आइन कलिमा कैसा है। मिसाल के तौर पे मैं अल बकरा खोलने लगी हूँ, ठीक है, इसमें मैं देखने लगी हूँ। अब मेरे पास एक वर्ड है यहाँ पे, मिसाल के तौर पे यख द ऊना, आयत नंबर 9 में है यख द ऊना। अब इसकी रूट वर्ड क्या है, ख दाल आइन, तो इसका आइन कलेमा है दाल। अब मुझे पता चल गया कि ये दाल जो है इसकी जबर वाली है, आइन कलेमा। अब मैंने यहीं से यख द ऊ वर्ड उठा लिया, यख द ऊ, यख द आनी, यख द ऊना, तख द ऊ, तख द आनी, तख द ऊना, अख द ऊ, नख द ऊ। आई समझ? अब इसी के नीचे वर्ड है यश उरूना। अब इसका रूट वर्ड क्या है, शीन आइन रा। अब इसका आइन कलेमा कैसा है? मैम पेश वाला। बिल्कुल पेश वाला, आइन पे पेश है। अब आपके ठीक। पास ये वर्ड मिल गया ना, यश हाँ जी। उरू, चश यश ऊ रानी, यश ऊ रूना, तश उरू, तश ऊ रानी, तश ऊ रूना, अश उरू, नश उरू। बनता जा रहा है कि नहीं खुद ब खुद? फिर ये आगे है आयत नंबर 13 में या अलमूना। अब इसके वाव नून को हटा दो तो क्या रहता है, या अलमू, या अलमू, या अलमूना। अब यहाँ पे लाम जबर वाला है, या अलमूना, ताअलमू, ताअलमानी, ताअलमूना, अअलमू, नाअलमू। बन रहा है कि नहीं बन रहा खुद ब खुद? समझ आई इस बात की कि नहीं आई? जी आ गई है। अब तो दोबारा गौर करते हैं ना हम। हाँ, कोई मुश्किल से वर्ड मैम ना उठाना, एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड मैम सा। एग्जाम्पल आपने दे दिया है ना, अब इन्हीं को देख के फिर हम हाँ आगे जी लफ्ज बनाते जाएंगे खुद ही। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ना उठाना, क्योंकि हम सुलासी मुजर्रद ठीक है कर रही है। ऐसा कोई वर्ड ना उठाना जो जी। जिसकी ये तान के ऊपर जबर के अलावा कुछ लिखा हो, यानी कि पेश लिखा हो, या ऐसी कोई मिसाल ना उठाना जिसका आप जब अलिफ नून वाव नून हटाओगे तो आपको कुछ इजाफी लेटर्स नजर आ रहे हो। अब 18 के एंड पे यर जी ऊना है, यर जी ऊना, अलामत मुजारे या हटाई, एंड से वाव नून हटाई, तो आपने देखा सिर्फ 3 हरफी मादा है, तो इसका मतलब है ये सुलासी मुजर्रद ग्रुप से है। यरजी ऊना, अब ये जेर वाला आ गया, यरजी ऊ, यरजी आनी, यरजी ऊना, तरजी ऊ,
ترجیعانی ترجیعونا، ارجیعو نرجیعو نرجیعو. مطلب یہ کون سی آیت ہے آپ کی سورہ بقرہ کی؟ ابھی آپ 18 کا بات لاسٹ کر ورڈ، رہی ہیں 18 کا لاسٹ ورڈ. ٹھیک ہے اور جی ہوں میں لوٹا جی اور ہم لوٹے نر جاؤ. بالکل، ہم سب لوٹے. ٹھیک. اسی طرح یہاں پہ یج الونا ہے نیچے، جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، یج الونا. ٹھیک ہے، تو آپ کو ڈھیر سارے ورڈز مل رہے ہیں. اب جس طرح تتقونا ہے، اب اس قسم کا کوئی مشکل ورڈ نہیں اٹھانا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، سمپل اٹھانے ہیں. 22 اور آپ دیکھنا زیادہ تر آپ کو آیت کے اینڈ پہ ملتے ہیں. 22 کے اینڈ پہ تعلمونا، تعلمو، تعلمانی، تعلمونا، یہ آپ کا حاضر کے ورڈز آ گئے. اسی کے شروع میں یا لگا دو، یا علمو، یا علمانی، یا علمونا، اعلمو، نہ علمو. آئی سمجھ؟ تو اس کے آج اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. میں ہاں جی میم اسی کے سورہ بقرہ کی 22ویں آیت جو ہے اس میں بھی تجالونا، اسی اوپر والی اس میں بالکل صحیح ہے، تجالونا بھی ہے نا؟ ڈھیر ملیں گے آپ کو. ٹھیک ٹھیک ہے. تو اب پہچان ہو گئی ہے نا آپ کو لفظوں کی؟ باجی جی میم. جی بیٹا. ازریبو کا جو معنی آپ نے لکھے ہیں، میں یہ ایک مذکر یا مؤنث مارتا ہوں جی اگر آپ مذکر یا کہہ رہے ہیں تو ماروں گا میں ایک مذکر مارتا ہوں ماروں گا، یا اور اگر ماروں گا. مؤنث ہے تو میں ایک مؤنث مارتی ہوں ماروں گی. اچھا میم نضربو، سورہ بقرہ جی جی 23ویں آیت ہے. اب دینا، یہ بھی ہوگا. اب دینا اپنے بندے کے، اب دینا 23 سورہ بقرہ کی 23. اب دینا. اس کے شروع میں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اعلیٰ اب دینا. اس روٹ کا ورڈ کیا روٹ ہے؟ ہے وہ ابد، این عین با دال. تو اس کے شروع میں علامت مضارع لگی ہوئی ہے؟ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا آپ کو علامت. یہی تو بیٹا، آپ کو اس لیے تو کہا ہے یہ لفظ کو لفظ سب سے پہلے توڑنا ہے، اس کا روٹ ورڈ ڈھونڈنا ہے. شروع میں یہی تو سکھایا ہے ریحانہ آپ کو میں ٹھیک. نے. جی جی اور میں اگر یہ اس کے کنفیوز شروع ہو میں رہی تھی. علامت مضارع ملتی ہے تو وہ مضارع ہے، اور اگر نہیں ملتی تو وہ ماضی ٹھیک. ہے. اس کا اچھا ترجمہ ٹھیک. کرنا تو اتنا آسان ہوتا ہے. اب اس کے شروع میں علامت مضارع نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فعل ماضی ہے. اب آپ پاسٹ میں ترجمہ کرو گے، عبادت کی، نون الف نا کا کیا مطلب ہے ہم سب نے، یا یہاں پہ ہم بندے کے طور پہ آیا ہوا ہے شاید. اچھا اوکے. ہاں اپنے بندے کے، اپنے جی بندے کے. ٹھیک. نازل کیا ہم نے اوپر اپنے بندوں کے، یہ میم اسم اس کے کا طور پہ. جیسے یہ پاسٹ ہو گیا فاتحہ نا؟ میں ہے نعبدو، ہم نے عبادت کی، عابدو میں عبادت کرتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو سب لیکن بیٹا یہ ورڈ تو وہ نہیں ہے نا، آپ خود بناؤ تو پھر اور بات ہے نا. ٹھیک ہے میم، ٹھیک ہے. لیکن پھر اب آپ کو وہ نہیں ملے گا کہ آپ نے آئین کلمہ کو کیا حرکت دینی ہے، یا تو آئین کلمہ ساکن ہے. میم وہ تو میں نے وہ سورہ فاتحہ سے نکال لیا تھا. ہاں وہاں پہ آپ کو مل نعبدو رہا ہے تو پھر تو آپ بنا سکتے ہو نا. میں نعبدو وہاں متکلم کے پہ ہے نا لیے ایا کا نعبدو، نعبدو اس کا بن جائے گا تو میں عابدو، عابدو، پھر بن جائے گا یعبدو، عابدو، یعبدو، تعبدو، تعبدو، اور اسی کو تثنیہ اور جمع بناتے جاؤ. یعبو، یعبو دانی، یعبو دانی، یعبدون، میم تعبدو. گردان صرف غائب کی بنانی ہے اور غیر حاضر کی بھی بنانی ہوگی؟ بیٹا غائب تو ہم پڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو اس وقت
مضارع پڑھیں جس میں پریزنٹ اینڈ فیوچر کا میننگ ہوتا ہے. صحیح ہے میم یذبحون بن سکتا ہے. کیا چیز؟ یذبحون بالکل بن سکتا ہے. جی یہ جمع کے لیے آ گیا نا تو بالکل. اب یذبحون کا اینڈ جیسے سے جمع کی علامت اور ہٹاؤ تو آٹومیٹکلی آپ کو واحد جی ورڈ مل جائے گا. جی یذبحو بالکل تذبحو اور اذبحو اور بالکل نذبحو بالکل اور پرفیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. مس نعذب جگہ تعذب تشدید آیا ہے نا. یعذب عذاب دیا گیا نہیں مضارع میں کریں تو عذاب دیتا ہے تو عذاب دیتا